بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم. انٹلیکچوئل اسلام کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. حال ہی میں ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو مکہ پیکٹ سائن کیا گیا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان. پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، یہ اس وقت انٹرنیشنل نیوز میں بھی ہے، سب لوگوں کی نظروں میں بھی ہے، اور بہت سارے اس پہ ڈفرینٹ ویوز، ڈفرینٹ اوپینینس بھی آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ویو پوائنٹس سامنے نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ اپنی آڈینس کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے، اور اس کے حوالے سے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عمران یوسف زئی ہیں اور حماد ڈار. دونوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا، جب یہ اس ٹاپک کی بات آتی ہے تو ایک تو اس کا نام مکہ پیکٹ آبویسلی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ایک ایسا نام ہے کہ ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جی ایک بڑا زبردست ایک پیکٹ ہوا ہے اور مسلم ممالک کے درمیان پیکٹ ہوا ہے. بٹ بیفور وی گو انٹو دا ڈیٹیلز، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے تھاٹس شیئر کریں اور بتائیں کہ ایکچولی ہے کیا یہ مکہ پیکٹ، اور اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اگر شیئر کر دیں تو. جزاک اللہ خیر. جنید، دیکھیں، جب آپ الائنس کی بات کرتے ہیں تو الائنس کی جب دو ملک آپس میں الائنس بناتے ہیں اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. وہ ریزن عام طور پر تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا جارح دشمن ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کے مقابلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے آپ کی طاقت کافی نہیں ہے، وہ بہت مضبوط ریاست ہے اور آپ لوگوں کو کوئی مشترکہ خطرہ لاحق ہے. مثال کے طور پہ دونوں ورلڈ وارز کے دوران فرانس، برطانیہ اور روس وغیرہ یونیفائڈ تھے اگینسٹ جرمنی اور اتحادیوں کے جواب میں. یا سوویت یونین کا جو خطرہ تھا، جب ایک ورلڈ پاور تھی، اس سپر پاور تھی، اس کے مقابلے میں امریکہ اور یورپ نے نیٹو کا الائنس بنایا. یا اس کے جواب میں وارسا کا جو پیکٹ ہوا تھا. یہ اتحاد کی مثالیں ہیں کسی مشترکہ دشمن کے مقابلے میں. اب جب ہم پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. 60 سال سے فلسطین یہود کے قبضے میں ہے. اس نے انسٹیگیٹ نہیں کیا کسی الائنس کو. 70 سال سے کشمیر ہندو کے قبضے میں ہے. اس نے انسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ہم کوئی الائنس بنائیں. شام 2021 سے اسرائیل نے اس کے اوپر مزید علاقوں پہ قبضہ کیا ہے. اس کے رد عمل میں ہم نے اتحاد نہیں بنایا. جنوبی لبنان کے اوپر 2 سال سے بمباریاں چل رہی ہیں اور گاؤں مسمار کیے جا رہے ہیں. اس کے جواب میں ہم نے نہیں کیا. غزہ 3 سال سے قبرستان بنا دیا گیا ہے. اس کے جواب میں ہم نے اتحاد نہیں بنایا. افغانستان کے اوپر 15-20 سال بمباریاں ہوتی رہیں، 10,000 لوگ مارے گئے، کوئی اتحاد نہیں بنا. عراق کے اوپر کفار نے قبضہ کیا، امریکہ نے اپنی افواج اتاری، وہاں پہ قتل عام کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، ہم نے کوئی اتحاد نہیں بنایا. جی. سو اب کیا ہوا ہے؟ کوشچن ٹھیک ہے ہمارے ذہنوں میں اٹھنا چاہیے کہ اب کیا ہوا ہے جس کے لیے ہم یہ اتحاد بنا رہے ہیں. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ پرائمریلی یہ ایک امریکہ کی جو نئی جیو اسٹریٹجک اسٹریٹجی ہے کہ ہم برڈن شیئرنگ کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ اپنے الائز اور اپنے پارٹنرز کو سیکیورٹی کی ڈیوٹیز ان کے حوالے کریں تاکہ ہم پہ برڈن کم ہو. یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کے ذریعے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، جو تینوں امریکن اس کے اندر ہیں، مدار کے اندر ہیں اور امریکن پالیسی کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ اس ریجن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھائیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس پورے معاہدے کے اندر اللہ رسول کا نام لکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی خاطر، بلکہ لکھا ہے ہماری ہسٹوریکل ٹائز جو ہیں اس کی خاطر ہم یونیفائی ہو رہے ہیں. تو وہ ایون ایک ٹچ کے لیے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی، ہر جگہ مکہ پیکٹ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جس کو ایک خاص اسلامک انداز سے پریزنٹ کیا گیا. جیسے آپ نے کہا نہیں، کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ احرام میں عمرے بھی کیے جا رہے ہیں اور نمازیں پڑھی جا اور اب رہی دیکھیں ہیں. کتنی زبردست آپٹکس رکھی گئی، اور جی. نیچرلی اس کی وجہ سے ہر مسلمان نے کہیں نہ کہیں دل سے خوشی بھی محسوس کی ہے. جی. حالانکہ سب کے دل میں ہے کہ یہ ایک دم کیسے ہو سکتا ہے، اور سب کے دل میں شکوک و شبہات بھی موجود ہیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں مکہ کے اندر مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، دیکھیں یہ شو کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد کی کتنی بڑی خواہش ہے کہ وہ ہر شک کے باوجود پھر بھی ان کے دل میں خوشی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے کہ کم از کم کوئی خیر کا کام ہی ہوگا، ان کے ذہن میں یہ ہے. لیکن دیکھیں جنید، یہ ایکچولی امریکن اسٹریٹجی ہے ریجن کے اندر سیکیورٹی کی ڈیوٹیز اپنے پارٹنرز اور اپنے جو الائز ہیں ان کے حوالے کرنا جن کے بارے میں ان کو 100% یقین ہے کہ ہمارے کمپلیٹلی لائل ہیں.
صحیح. یہ برڈن شیئرنگ کی صحیح. پالیسی ہے. اچھا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی یوز کی آپ نے، برڈن شیئرنگ کی. اور تو ماد آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا، یہ برڈن شیئرنگ ایز دا نیم سجیسٹ، اس لفظ سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے امریکہ اپنا بوجھ جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہا ہے یہاں پر. تو کیا یہ ایسا ہی ہے کہ امریکہ متحمل نہیں ہے اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، اور وہ اس بوجھ کو ٹرانسفر کر رہا ہے ایز دا نیم سجیسٹ؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہے اور اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اگر اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ واٹ از ایگزیکٹلی برڈن شیئرنگ. شکریہ جنید. اس کے لیے نا تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو لے جاؤں گا 2011-12 میں. ٹھیک ہے. جو اسٹریٹجک سرکلز تھے نا امریکن کے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمارے لیے مڈل ایسٹ کے اندر ڈائریکٹ وارز مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اچھا. صرف یہ ایشو نہیں تھا وہاں پر. اوباما کی ٹینیور کے اندر باقاعدہ یہ پلان بنا کہ اب نو فردر بوٹس آن گراؤنڈ، ہم نہیں لے کے جا سکتے ان دا مڈل ایسٹ. ان دا مڈل ایسٹ یا Okay. کہیں بھی Okay. اینی ویئر ان دی ورلڈ. امریکہ کی اب وہ پاور یا ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ فائنینشیل پاور ایگزسٹ نہیں کرتی کہ ایک فل فلیج وار لانچ کر دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک سائڈ نہیں تھی. ساتھ یہ بھی ان کے اندر ریلائنس تھی، وہ ریلائز کر رہے تھے اس بات کو کہ ہماری ان ایکسٹینڈیڈ وارز کی وجہ سے چائنا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے، فائنانس میں آگے جا رہا ہے، ملٹری پاور میں آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انٹرنل آواز بھی اٹھ رہی تھی کہ ہم کیوں پوری دنیا کا ٹھیکہ لے کے ہر جگہ انٹروین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا، جو امریکہ ہے وہ ڈیٹ اس کا سیلنگ کو ٹچ کرتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. وہاں پر سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے، پولرائزیشن اپنی ایکسٹریم پر پہنچ چکی ہے. وہاں پہ جو دو پارٹیز ہیں، 2 پارٹی سسٹم ہے، ان کی آپس میں جو ڈویژن ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اسی طرح وہاں پر یہ ماگا موومنٹ کھڑی ہو گئی جس نے یہ کہا کہ ہم کیوں دنیا کے بلز پے کریں، ہم کیوں ٹھیکہ اٹھائیں دنیا کا. ایک امریکہ فرسٹ کی پالیسی ہمیں نظر آنی شروع ہوئی. لیٹس میک امریکہ گریٹ اگین. لیٹس میک امریکہ گریٹ جس اگین. پہ ٹرمپ نے پورا 2 دفعہ الیکشن جیتا. نیشنلسٹک پالیسیز جو کہ ایک گلوبل ولیج کے اگینسٹ پالیسیز ہیں، پروٹیکشنزم اور آئسولیشنزم، وہ انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس کی پیک ہم دیکھ رہے ہیں آج اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے. پالیسی کیا تھی 2015 کے اندر؟ انہوں نے پالیسی یہ کہی کہ بجائے اس کے کہ ہم کاسٹ برداشت کریں، ہمیں یہ کاسٹ کسی اور پر شفٹ کرنی ہے. تو جو پالیسی ڈسکرائب کی گئی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریجنل پارٹنرز ہیں وہ اس برڈن کو برداشت کریں گے. ہمیں 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. جو انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کنٹرول کرے گا، جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ امریکہ کنٹرول کرے گا، اور ریجنل پارٹنرز کیا کریں گے؟ جو ہیومن کاسٹ ہے وہ بیئر کریں گے، یعنی فوجی مریں گے تو ان کے مریں گے. جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ برداشت کریں گے. وہاں پر جو اسلحہ لے کر جانا ہے، جو ٹینکس لے کر جانے ہیں، وہ ہمارے پارٹنرز لے کر جائیں گے. جو فائنینشیل کاسٹ ہے اس کی وہ ہمارے پارٹنرز برداشت کریں گے. تو بیسیکلی، اور یہ سوچنے کا کام جو ہے وہ امریکہ خود کرے گا. اور یہ صرف مڈل ایسٹ میں نہیں، آپ کو ویسے بھی ٹرمپ پوری دنیا کے اندر چیختا رہا صرف میں کیوں ہرموز کھلواؤں. آئے نا، یورپ بھی آئے، وہ بھی آئے، فلانا بھی آئے. آپ کا کام ہے نا، آپ آگے پیسے انویسٹ کریں، آپ فوجیں اپنی دیں، میں کیوں ذمہ داری لوں اس کی. سو امریکہ کے اندر 2 باتیں. ایک تو امریکہ کی جو پاور ڈکلائن ہے، اس کی جو سافٹ پاور اور ہارڈ پاور ہے دونوں کمزور ہو گئی ہیں. دوسرا یہ کہ جو چائنا کا رائز ہے اس نے کنسٹرین کرنا ہے، جس کے لیے وہ مختلف جگہ سے ڈس انگیج ہونا چاہ رہا ہے. اس کے لیے وہ مڈل ایسٹ سے بھی ڈس انگیج ہونا چاہتا ہے. اور پھر لیکن ڈس انگیج ہوگا تو وہاں کس کو سونپ کے جائے گا؟ تو اس کے لیے ایک برڈن شیئرنگ پالیسی اڈاپٹ کی گئی. اور یہ کہا گیا کہ ہم ریجنل جو الائنسز اور ریجنل جو پارٹنرز ہیں وہ اب ہمارے بہاف کے اوپر یہ سارا کام کریں گے، اور ہم ایک لیڈنگ فرام دی بیک، پیچھے رہ کر اس کو لیڈ کریں گے، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ چائنا ہوگا. یہ بھی آلریڈی نا، اگر آپ دیکھیں سیریا کو انہوں نے اردوغان کے حوالے کیا. انفیکٹ وہ اسرائیل جو ہے وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے یہودی وجود کہ آپ ان کو کیوں سپیس دے رہے ہیں، سیریا کے اندر ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہیں. امریکہ اسے بار بار دلاسا دے رہا ہے کہ اپنا بندہ ہے، بے فکر ہو جائیں. وہ کہتا ہے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یار کیپیبلٹی پہ ہم جاتے ہیں، ہم انٹینشن پہ نہیں جاتے. آپ کا بندہ ہوگا، کل کچھ اوپر نیچے ہو گیا، حکومت بدل گئی، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اسرائیل ڈر رہا ہوتا ہے. امریکہ سے کہتا ہے یار اپنا بندہ ہے. تو اس نے سیریا اس کے حوالے کیا اردوغان کے. افغانستان سارا ہمارے پلے ڈال کے کہا ہے کہ تم نے ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کی پابندیاں لگانی ہے، ان کو ریسٹینڈ کرنا ہے، ان کو مہاجرین کا مسئلہ بنانا ہے، بمباریاں کرنی ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھو، ان کے ایمبیشنز بھی کنٹرول میں رکھو. سو آلریڈی یہ پالیسی کچھ ٹائم سے وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے کہ وہ ڈفرنٹ طرح کے جو کرائسز ہیں وہ اس نے پارٹنروں کے حوالے کیے. ہم بھگت نہیں رہے ہیں اس چیزوں کو، ہم کر رہے ہیں اس کو. سو دیٹس دی اسٹریٹجی. بالکل.
تو وہ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے ہوتے تھے کہ یار دس از گوئنگ ٹو بی دا امیریکن سینچری، اور جو نیو کانس تھے جو کہتے تھے کہ یار امریکہ کین گو یونیلیٹرلی، وہ آج کدھر گئے وہ مر کب گئے ایکچولی، دفن ہو گئے. وہ رچرڈ ہالبروک جیسے لوگ سارے اس وقت دفن ہو گئے. کاش وہ دیکھتے اس وقت کہ ان کے سارے خواب اس وقت بہیر ہے جو ہے نا ہرمز کے اندر ڈول رہے ہیں، سارے خواب ڈوب رہے ہیں، وہ بحیر عرب کے اندر ان کے خواب ڈوب گئے ہیں. سو دس از آل کلیئر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے چلیں، آپ نے عمران بات بھی کی کہ حکمرانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ یار ہم پچھلے 60-70 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ امت کے مسائل چل رہے ہیں. آپ نے سیریا کی بھی بات کی، آپ نے باقی جو بھی بات کی، تو آپ نے کہا کہ اس وقت یہ الائنسز کیوں نہیں بنے جب افغانستان کا مسئلہ تھا، عراق کا مسئلہ تھا. لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ کہا جا سکتا ہے کہ دیر آئے درست آئے. مطلب ٹھیک ہے، ابھی اگر بنا لیا الائنس تو وٹس مطلب کیا اس میں ایسا وہ کیا ہے، یعنی کہ آپ اس کو کیسے ہسٹوریکلی جو آپ نے یہ آرگیومنٹ دیا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہسٹری آف دا مسلم رولرس کو، اور اس کو اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں فیکٹس ایڈ اپ نہیں ہوتے. اگر آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ اور یا لوگ یہ بات مان لیں کہ 6 اگست کی رات کو اچانک 3 حکمرانوں نے خواب دیکھا کہ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں. 6 اگست کی رات کو یعنی 7 کو یہ سائن ہوا ہے، 7 کو مکہ پیکٹ سائن ہوا. ٹھیک ہے. تو 6 اگست کی رات کو اچانک سب نے خواب دیکھا اور سب نے ڈیسائیڈ کیا. ایک بندے کے بارے میں تو آپ یہ کہیں 3 حکمرانوں نے جو کہ مسلسل امریکہ کے ساتھ ہر چیز میں پارٹنر ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم سب اجتماعی توبہ کرتے ہیں اور ہم امت مسلمہ کی جو ہے بقا کے لیے، امت مسلمہ کے فروغ کے لیے اور اس کو سپریمیسی دینے کے لیے اللہ اور رسول کے احکامات کے تحت ہم ایک الائنس کریٹ کریں، اور یہ پہلا سٹیپ ہے اور ہم اس سے آگے بڑھ کے. میں آپ سے کہوں گا کہ کیا وہ یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم آگے غزہ انشاءاللہ آزادی دور نہیں ہے. اب سری نگر میں مسجد میں اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی افواج، سعودی افواج اور ترکی کی افواج مل کے آ رہی ہیں. کیا ایک بندہ بھی جنہوں یہ سارے پیکس دیکھیں، تصویریں دیکھی، وہ یہ اس کے دل میں یہ ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں. دیکھیں ہم ابھی بھی افغانستان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں اور ہم ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہم امت کے لیے ایک ہیں. ابھی بھی سعودی عرب سے یمن پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم غزہ کے لیے ایک ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی ترکی سے پانی جا رہا ہے اسرائیل کو، ترکی کی ٹریڈ چل رہی ہے، ترکی کا جو ان کے ساتھ سارا لنکڈ ہے وہ چل رہا ہے، ان کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں. بغیر ویزے کے یہودی وجود کے لوگ ترکی کے اندر آ سکتے ہیں. اچھا، بغیر ویزے کے. ٹھیک ہے، آج بھی یہ چل رہا ہے. تو یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ تو کوئی بڑی سلیکٹیو توبہ نہیں ہے. وہی توبہ جتنا امریکہ آپ سے کروانا چاہتا ہے اتنی توبہ آپ کرتے ہیں، اور جتنی توبہ آپ جو ہے امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہم بیوقوف نہیں ہیں. ہمارے سامنے پوری تاریخ واضح ہے. پاکستان نے وار آن ٹیرر کے اندر جس ایکسٹینٹ تک گیا ہے، اس سے پہلے رشیا کے خلاف جو جنگ کی ہے، ہم تو اس دور میں بڑے ہوئے ہیں. ہم تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اسلام کے لیے کی خاطر ہم شہادت کا مرتبہ حاصل کر رہے ہیں اور ایک ریڈ آرمی کو شکست دے رہے ہیں. لیکن آج کوئی ایک بھی اسٹریٹجک تھنکر یہ کہے گا کہ یہ امریکن انٹرسٹ کے لیے ساری گیم نہیں بنی تھی؟ کوئی ایک بھی تھنکر یہ کہے گا؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کشمیر کے اندر جو جہاد کر رہا تھا، کیا ایک بھی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ ہم اعلی کلمت اللہ کے لیے وہاں اسلام نافذ کرنے کے لیے کشمیر کو چھوڑا رہے تھے؟ یا وہ ایک پالیسی تھی جو کہ امریکہ نے اپروول سے تھی؟ جب امریکہ نے پالیسی ریورس کی تو ہم نے بھی ریورس کر دی، اور آج انڈیا نے ہم سے لے لیا، چھین لیا، 3 دریا بھی چھین لیا، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری پالیسی امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، ترکی کی پالیسی امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. سعودی عرب کی پالیسی، سعودی عرب کے بارے میں کیا الفاظ کہوں؟ ٹرمپ کے اپنے الفاظ جو کہ شاید کسی فیملی انوائرمنٹ میں کہے بھی نہیں جا سکتے، جو الفاظ اس نے MBS کے بارے میں کہے ہیں، وہ الفاظ سب کے سامنے ہیں. وہ ایکسپلسٹلی کہہ رہا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ اس کو جواب دے. انہوں نے اوپیک بنائی تو کس لیے بنائی؟ امریکہ کی خاطر. پیٹرو ڈالر چل رہا ہے تو اسی وجہ سے چل رہا ہے. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ $600 ارب کی انویسٹمنٹ تیاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایک 1 ٹریلین کر دو تو یہ 1 ٹریلین کر دیتے ہیں. We do not see any change in the behavior, any change in the actions of these ruler. Everything remain the same. So that's why ہم کوئی ڈیلوژن میں رہنا چاہتا ہے، کوئی اپنے خوابوں میں رہنا چاہتا ہے، بیوقوفوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں، تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک سینسیبل، ایک ریشنل بات کریں گے تو وی آل نو کہ یہ جو ڈیل ہے اس کا تعلق مسلم امہ سے نہیں ہے. اس ڈیل کا حصے دار مجھے بتائیں کون زیادہ حقدار ہے؟ کہ آپ کو یہ ڈیل ایران کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی، جہاں ایک جار دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہے.
کہ آپ کو یہ ڈیل غزہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی جن کو اب ڈسارم کرنے کے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ڈیل مجھے فلسطین اور ویسٹ بینک کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی جہاں جن کو خطرہ ہے؟ کیا یہ ڈیل مجھے برما کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ ڈیل مجھے ایسٹ ترکستان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا یہ ڈیل مجھے کشمیر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ ڈیل ان کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آج امریکہ چاہتا ہے کہ آپ ایران اور اسرائیل کے ایمبیشنز کو کنٹرول کریں، تو اس لیے آپ یہاں پہ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایران کے ایمبیشنز تو سمجھ آتی ہے، اسرائیل کے ایمبیشنز کو کنٹرول ہم مطلب ایک پرسیپشن جنرلی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل تو مطلب بلکہ لوگ تو الٹا کہتے ہیں کہ ایکچولی تو یہودی لابی ہے جو کہ امریکہ کے اندر ڈیسیژن میکنگ کو وہ کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے اور سب کچھ۔ تو اسرائیل کے ایمبیشنز کو کنٹرول کرنے سے کیا دیکھیں، اسرائیل یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کا ایک فوجی اڈا ہے جو، اور یہ پہلے برطانیہ کا اڈا تھا اور آج امریکہ کا اڈا ہے جس نے اس نے مسلم امہ کے قلب میں نصب کیا ہوا ہے۔ اس لیے امریکہ کا بڑا کور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کہ وہ اس اڈے کو بچائے، مینٹین کرے اور یہاں ایک بدماش کی حیثیت سے اس کو رکھے۔ اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کا لاٹ کرتا ہے، اس کو ہر طرح کی سپورٹ دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ امپریشن کریٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہودی اپنے مقاصد کے لیے امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہود، ان کی جو لائنز جو امریکہ نے یہود کے لیے ڈرا کی ہیں، اگر آپ ذہن میں سوچیں، یہود کے ایمبیشنز بہت بڑے ہیں، وہ نیل و فرات سے لے کر وہ مکہ اور مدینہ اور ہر جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ نے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے، اور آپ کو ان کے وزیروں کے بیانات سے نظر بھی آتا ہے، اور آپ کو اصل میں امپریشن اس لیے کریٹ ہوتا ہے کیونکہ امریکہ بھی ان بیانات کے اوپر کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں لگتا ہے جیسے کہ وہ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اصل میں امریکہ نے ان کے لیے ایک لائن ڈرا کی ہے جس میں وہ ان کو لبنان کے ساتھ بدماشی کرنے دے دیتا ہے، کبھی کبھی روک دیتا ہے، وہ سیریا کے کچھ ایک دو علاقوں پہ قبضہ کرنے دے دیتا ہے اور بعض اوقات کہتا ہے کہ نہیں، چھوڑ دو اس علاقے کو، تو وہ، اور فلسطین کے اندر وہ کلی بدماشی کرنے دیتا ہے۔ یہاں سے ایک امپریشن جنریٹ ہوتا ہے جیسے کہ اسرائیل کچھ بھی کرے، کوئی اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ نہیں، یہ امریکہ کی لائنز ہیں جو اس نے ڈرا کی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس لائنز کو کبھی کبھی کراس کرتا ہے بیکاز آف دیئر اون ایمبیشنز، جو ان کے ایمبیشنز زیادہ ہیں۔ تو جب وہ فیل کرتے ہیں کہ امریکہ ان کے ایمبیشنز کو کرٹیل کر رہا ہے تو وہ پش کرتے ہیں باؤنڈریز کو۔ تو اس غزہ وار کے دوران انہوں نے ملٹیپل ٹائمز اس باؤنڈریز کو پش کرنے کی کوشش کی، اور آپ کو نظر آیا کہ ٹرمپ نے کہا میں نے اس کو سنائی ہے، میں نے کہا فوراً نکلو، میں نے ڈیل کر دی ہے، اور آخر میں ان کو مجبوراً کیبنٹ سے اپروو کروا کے 2 دن بعد اس کو پھر توڑنے پڑے وہ ایگریمنٹ، کیونکہ یہ اپنے ایمبیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اور یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب ریپبلکن کی حکومت ہے جس میں اسرائیل کی سپورٹ زیادہ ہے، ان کے ایمبیشنز کی زیادہ سپورٹ موجود ہے، تو اس لیے وہ تھوڑے زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ امریکہ بہرحال لانگ رن میں چاہتا ہے کہ یہ ریجن اسی کے کنٹرول میں رہے اور اسرائیل اس کے مفادات کے مطابق ایکٹ کرے، تو آپ کو بعض اوقات اپنے ایجنٹس کو بھی کچھ تھوڑا سا کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ الائنس بہرحال اسرائیل کو بھی جو ہے نا ریسٹرکٹڈ ایکسپینشن سے لمٹ کرے گا اور کنٹرول کرے گا۔ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، لیکن ایجنٹ کے ساتھ بھی تو ہلکی پھلکی آپ کرتے ہیں نا، آپ کا اپنا بچہ بھی بعض اوقات آپ کی بات نہیں سنتا، تو آپ تھوڑی سی اس کے ساتھ کوشمالی کر دیتے ہیں، کبھی سنا دیتے ہیں، کبھی پاکٹ منی بند کر دیتے ہیں، کبھی اس کو ایک لگا بھی دیتے ہیں۔ وہ آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے۔ صحیح، بگڑا ہوا بچہ، بگڑا ہوا بچہ ہے، آپ ایسے سمجھ لیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، حماد، ویسے ابھی عمران نے بھی اپنے پیچھے آنسر میں یہ بات کی کہ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا، یہ مسئلہ ہو رہا تھا، یہ مسئلہ ہو رہا تھا، تو تب کیوں نہیں الائنسز بنے، اور تب کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں ان کو خیال آیا۔ لیکن اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو الائنسز بنے تو ہے نا، مطلب اگر آپ پچھلے 100 سال کی بات کریں تو عرب لیگ ہے، OIC ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر بھی اس طرح کے الائنسز نظر تو آتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ الائنسز جو تھے، ایک تو تھوڑی سی ان کی ہسٹری پہ اگر آپ بات کر لیں، اور مطلب کیا وہ بھی الائنسز ایک فیلڈ الائنسز تھے، ان کا بھی دے ور ناٹ ایبل ٹو میٹ دا آبجیکٹیوز، یا ان کا بھی یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ویسے ہی الائنسز تھے جیسے کہ یہ الائنس ہے، یعنی کہ شاید ویسٹرن جو انٹرسٹ تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے تھے وہ بھی؟ دیکھیں جنید، جو بھی بندہ ہسٹری کے اندر ان الائنسز کو جا کے پڑھے گا تو اس کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ پہلے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل عرب لیگ جو 1950 کے اندر بنائی گئی، عرب لیگ کے اندر یہی بات لکھی گئی تھی جو اب لکھی گئی ہے کہ an attack on one is attack on all۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا، ہم نے 67 دیکھی، ہم نے 71 دیکھی، لیکن وہ بالکل فیل ہو گئے، وہ نہیں اس طرح موو کر سکے جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم موو کریں گے۔ بغداد پیکٹ جس کے اندر پاکستان اور یہ باقی دیگر ملک بھی شامل تھے،
اس پیکٹ کے حوالے سے بھی یہ 1955 کا پیکٹ ہے، اگر اس کی تفصیلات بھی دیکھی جائیں تو اٹ واز اے فورن ایجنڈا جس کو روکنے کے لیے یہ بنا، اور جیسے ہی بغداد کے اندر، عراق کے اندر گورنمنٹ چینج ہوئی، آل واز اوور، ختم ہو گیا سارا کچھ. اچھا میں مختلف اتحاد کی تفصیلات میں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی دیکھ لیتے ہیں. 34 کنٹریز کا فوجی اتحاد بنا، مسلمان ممالک. کیا آبجیکٹو تھا، کیا کرنا تھا، کیا اس کی ڈیلیوری ہے؟ وہ صرف ایک کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو کو یوز کر کے، اور وہ بھی وہ والا نیریٹو جو امریکہ نے جس کو کہا ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم ہو رہی ہے، یہاں پر اسلامک کاز ہے، یہاں پر جہاد ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو وہ چل رہی ہے. اچھا OIC کو لے لیتے ہیں. OIC کس وجہ سے بنی؟ ایک بیت المقدس کے اوپر جب ایک کاز تھا بیت المقدس کا کہ جی ہم مزید یہاں پر کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے. جی اس کے بعد کتنی دفعہ یہود نے ریڈ لائنز کراس کی ہوئی ہیں، تو کیا کیا اس OIC نے؟ صحیح. اچھا اسی طرح سینٹو ہے، اسی طرح دیگر پیکٹس ہیں. یہ سارے پیکٹس کیوں نہیں چلے مسلمانوں کے اندر؟ کیونکہ یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ ریلیشن کے اوپر چیزیں چلتی ہیں. اگر آج کے پیکٹ کو بھی ہم لے لیں، پاکستان ہے، ترکی ہے اور سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، ان کیس آف کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوگا، اس کا ریزولوشن کیسے ہے، اس میں آگے کیسے چلنا ہے ہم نے. سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ اکنامک ٹائز ہیں. پاکستان اور انڈیا کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کیسے چوز کرے گا اس کو؟ ترکی کے، لیکن ابھی یہ تو پیکٹ تو کلیئرلی کہہ رہا ہے نا کہ اٹیک آن ون از این اٹیک آن دا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آلریڈی مسلمان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے یا امریکہ کی طرف سے ایک آرڈر ڈفرنٹ نظر آتا ہے، اس پیکٹ کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک. اور یہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی، ابھی نہیں دیکھنے کو ملے گی، کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کو مل جائے گی. صحیح. کیوں؟ ترکی کے اسرائیل سے ریلیشنز ہیں. ترکی نیٹو کا ممبر ہی نہیں، سیکنڈ لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے آرمی کا. تو ان کیس نیٹو کی طرف سے فیوچر میں کوئی بھی چیز کی جاتی ہے تو ترکی کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا نا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. سعودی عرب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیس آف کنفلکٹ، کیونکہ یہ نیشن سٹیٹس کا الائنس ہے جہاں پر اصل بات آتی ہے. نیشن سٹیٹس سوورن سٹیٹس ہیں جو اپنے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، انڈیپینڈنٹ مقاصد کو لے کر چلتے ہیں، کاسٹ اور بینیفٹ پہ چلتے ہیں. کتنا کاسٹ ہوگا اور کتنے بینیفٹس ہوں گے. ہاں صاحب یہ تو تب ہوگا نا جب یہ ساورن ہو نا، ساورن ہو. یہ بات تو اب تب کی بات کر رہے ہیں نا. جیسا میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ ویسے فیکٹ بتاتا ہوں. یہ جب اینٹی ٹیرر الائنس بنا تھا، یہ 35-36 ملکوں کا، جنرل رائل شریف والے کی بات کر رہا ہوں. انفیکٹ نا واشنگٹن سے فیکس اسلام آباد آیا، ریاض آیا، سب ملکوں میں گیا اور انہوں نے فوراً ادھر سے فیکس ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم بالکل ہم ساتھ ہیں. ابھی اس کا اسکوپ، اس کا مینیفیسٹو، اس کی ڈیٹیل تھے بھی نہیں ہوئی تھی کہ کیا ہے نا ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا ہاں جی ہم اس میں شامل ہیں. تو جب انہوں نے ریاض سے کنڈکٹ کیا تو ریاض نے ایکچولی وہ بھی پڑھا نہیں تھا وہ فیکس نا جو واشنگٹن سے آیا تھا، اور انہوں نے پہلے سے ہی پاکستان نے ادھر سعودی عرب سے ڈیمانڈ بھی نہیں آئی تھی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کیونکہ وہ فیکس ڈی سی سے آیا تھا، واشنگٹن ڈی سی سے آیا ہوا تھا. سو دیٹس دا نیچر. اگر آپ اس وقت کے اخبارات پڑھیں نا تو اٹ واز اے شاکنگ ڈیولپمنٹ کہ یہ جوائن کر چکے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں. آج بھی جب یہ فیکٹ ہوا ہے، ہاں اس کی بھی تفصیلات وغیرہ ابھی وہ حقان فیدان جو وہ ہے ترکی کا فارن منسٹر ہے، وہ کہہ رہے ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے وزرائے دفاع اور آرمی چیف کے درمیان کوآرڈینیشن میکینزم کیا ہوگا. بھئی آپ نے ایک پیکٹ کرنے سے پہلے یہ ساری ٹیکنیکلٹیز تو فائنلائز ہوتی ہے. اگر آپ ایم او یو تو نہیں سائن کیا نا آپ نے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ایم او یو سائن ہو گیا ڈیٹیل فائنل کرتے ہیں. آپ نے تو پیکٹ کر لیا ہوا ہے. پیکٹ کیسے کر لیا جب آپ نے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل فائنلائز ہی نہیں کی؟ کیونکہ آپ کے اوپر الہام واشنگٹن سے آیا ہے نا. صحیح ہے. تو ڈیسیجن وہاں سے آ گیا، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا. صحیح. تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ ہسٹوریکلی بھی یہ ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے الائنسز کی، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دے ہیو ناٹ بین افیکٹو. سو ہمیں اس الائنس سے بھی کوئی خاص امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن صرف افیکٹونیس کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ سنسیریٹی کا بھی ایشو ہے، سنسیریٹی کا ایشو ہے، انٹینٹ کا ایشو ہے، اور یہ بھی کہ یہ ایک فورن ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے اس طرح کے الائنس ہمارے سامنے آتے ہیں. ادروائز اس طرح کے الائنس ہمیں اسلامک کازز پہ دیکھنے کے لیے کیوں نہیں ملتے؟ سوال یہ ہے. سب میں آپ سے اس کی ٹائمنگ کو آپ ذرا نوٹ کریں. امریکہ کنفیس کر رہا ہے، ٹرمپ نے بھی کوشچن کیا یہ کس نے خبر لیک کی کہ ہمارے 85% انٹرسیپٹر ختم ہو گئے، ان کے اڈے اڑ گئے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جب ان کے انٹرسیپٹر ختم ہو گئے تھے، اس ٹائم پہ ایک مسلمان جو ہے نا، یعنی یہ ان حکمرانوں نے ایک دم فوراً یہ آرکیٹیکچر کھڑا کیا تاکہ وہ اس کو امریکہ کے اس کاس کو وہ ریپلیس کر سکیں. ان حکمرانوں نے پورے غزہ کی جنگ کے دوران یہ بات
قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. بے شک. ایک سنگل گولی نہیں چلائی ان لوگوں نے. امیجن ملٹریز جن کے پاس ہزاروں لاکھوں ٹن کا بارود ہے, ان کے پاس ملینز آف بلٹس ہیں, ایک سنگل بلٹ نہیں چلائی ان لوگوں نے. اور جب ٹرمپ نے غزہ پیس بورڈ کے نام سے ایک بورڈ بنایا, اس پہ دوڑے چلے گئے تھے اور اس میں شامل ہو گئے تھے. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے. جبکہ امریکہ اور یہود کی تو ہمارے سامنے حقیقت بھی آ گئی نا کہ ایران جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, جس کے پاس پراپر نیوی نہیں ہے, انہوں نے کس طرح اپنی ایک ول پاور کے ذریعے کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ریجن کے اندر ان کو مارا ہے. تو یہ تو اچھا, یہ جی بالکل, یہ ویسے بڑا اچھا آپ نے ٹاپک, میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا. یہ ایک بڑا اچھا میں آپ نے سیگوے دے دیا ایک اس ٹاپک کی طرف آنے کے لیے, کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے اس پورے ایران کے وار سے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, تھوڑا سا آپ نے بھی ذکر کیا, کہ اٹ سیمز ایز ایف کہ جو وار کے ڈائنامکس ہیں دنیا میں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. یعنی پہلے اگر آپ پچھلی 50 60 70 سال کی تاریخ دیکھیں تو آپ کے پاس اگر ایک نیول فلیٹ ہوتا تھا, آپ کے پاس ایک وہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے تھے, ایک سپیریئر ایئر پاور ہوتی تھی, تو آپ اس کی پاور پروجیکٹ کر کے آپ تو لٹرلی ہلنے نہیں دیتے تھے کسی کو. اور مطلب اس کے ذریعے سے آپ افیکٹولی آپ بیسکلی اپنے گراؤنڈ ٹروپس بھی اتار لیتے تھے, اور آپ ایئر سپورٹ بھی اور پورا نیول بلاکیڈ بھی, ہر چیز. لیکن یہاں پہ تو نظر آیا کہ وہ جو ان کی پوری ایک ملٹری مائٹ کا جو ایک پورا تصور تھا اس کو تو بالکل الٹ دیا گیا. اور ایران نے جس طریقے سے ریزسٹ کیا, ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی بھی بہت کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اسٹل جو ایک ریزسٹنس نظر آئی اس نے, آپ نہیں سمجھتے کہ پوری وار ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے ایک تبدیل کر کے رکھ دیا ہے؟ میرے خیال میں دنیا کی ہر ملٹری اکیڈمیز اور ملٹری کالجز میں اب یہ اسٹڈی کیا جا رہا ہوگا, اور آلریڈی ہمیں چینجز نظر آ رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی پالیسیز میں. دنیا میں 20th سینچری میں جو پاور پروجیکشن کے جو ٹولز تھے, جس میں جیسے آپ نے کہا بحری بیڑے ہیں, جس میں ایئر ڈیفنس سسٹمز ہو گئے تھے, جس کے اندر 5th جنریشن کے جہاز ہیں جس کے ذریعہ پاور پروجیکشن کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایئر ڈیفنس سسٹم, یا پھر آپ جو ہے اڈے جو ہوتے تھے, آپ کی ملکوں میں آپ کے اڈے موجود ہیں, وہاں 10,000 ٹروپس ہیں, 5-6 7 کلومیٹر کے آپ کے وہ ایریاز کے اوپر آپ کے سارے سسٹمز انسٹالڈ ہیں, ریڈار سسٹمز موجود ہیں. تو دیٹ واز اے پاور پروجیکشن کا سب سے پاورفل ٹول تھا, اور یہ لمٹ میں رکھتا تھا باقی پاورز کو, ریجنل پاور کو, کہ یار ایک حد سے آگے نہ بڑھیں, ایک لمٹ کے اندر رہیں. بٹ آل دس ہیز چینجڈ. ٹھیک ہے, یہ سب بدل گیا ہوا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا جو کنکریوں سے, جو ابابیل کنکریاں لے کر آئے تھے, اس سے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس اور درہم برہم کر دیا تھا. یہ بالکل ویسے ہے جیسے ایک مچھر سے کے ذریعے انہوں نے نمرود کو ختم کر دیا تھا. یہ وہ ایگزامپلس ہیں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے ہٹ کیا تھا اس کو. تو آج ڈرونز نے, چھوٹے چھوٹے ڈرونز, سستے ڈرونز نے, جو ہائپرسونک میزائلز ہیں, اس نے وہ پوری سپریمیسی اور پورا وار ڈائنامکس بدل دیا ہوا ہے. اور یہاں سے نا ایک جو اگین بہت افسوس کی بات ہے اور ایک شرمندگی کی بات ہے کہ اگر ایک IRGC یہ کام کر سکتی ہے, جب ان کے اوپر آئی تو انہوں نے یہ ایک امریکن سپر پاور کی ساری انوینسیبلٹی کے میتھ کو ختم کر کے رکھ دیا ہے, تو یہ 3 پاور ابھی بھی امریکہ کو نکالنے کے لیے, غزہ کو چھڑانے کے لیے کیوں حرکت نہیں کر رہی؟ وہ یعنی کہ یہ موٹیو کیوں نہیں ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک وداؤٹ ایئر فورس اینڈ وداؤٹ نیوی کی فورس یہ سب کر سکتی ہے, تو کیا ٹرکش آرمی جس کے پاس وہ ایک مشہور ہو گئی دنیا میں کہ انہوں نے لیڈ لے لی ہے, جو پائلٹ لیس جو ڈرونز ہیں جس کے ذریعے وہ ایئر کمبیٹ کر سکتے ہیں, اور ڈرونز ان کی پوری دنیا میں جو ہے ٹاپ کلاس کے ڈرونز کنسیڈر کیے جاتے ہیں, انفیکٹ دے آر کنسیڈر لیڈرز ان دس ٹیکنالوجی. یا ایران کے پاس ہے, یا پاکستان کے پاس جو میزائلز ہیں, جو نیوکلیئر ہے, جو بائی دا وے جو ہے سعودی عرب کے پاس جو ہے نا بہت بیوٹیفل ٹوائز ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہم لوگ تو یہاں پہ پرسیپشن یہ ہے کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ تیل کا پیسہ بہت ہے, لیکن فوج ان کے پاس بہت ایڈوانس قسم کے ایئر فورس ہے, ٹھیک ہے. اگر پاکستانی یا ٹرکش پائلٹس اس کو چلاتے ہیں, اگر کوئی کہے بھی کہ یار وہ ہیومن ریسورس پاورفل نہیں ہے, اگر وہ چلاتے ہیں تو کیا کمی ہے اس میں؟ صحیح. تو اگر یہ لوگ
کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ مسئلہ یہی ہے کہ 900 چوہے کہا کہ نا یہ ہمیں حج پہ جا کے وہ احرام میں جس طرح ابلیس لپٹے ہوتے ہیں وہ والا ماحول بنا کے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کرنا کیا چاہیے اور یہ کر کیا رہے ہیں. صحیح. اچھا ویسے عمران اس میں یعنی یہ جو آپ نے پورا ایک ڈائنامکس جو چینج ہوئے ہیں وار کے، اس کے ساتھ اگر آپ اس معاہدے کو لنک کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یعنی کیا واٹ از امریکا ٹرائنگ ٹو اچیو، وہ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک یعنی ایک ایران کے پیرلل میں ایک پورا ایک الائنس کھڑا کیا جا رہا ہے. تو واٹ از دا آبجیکٹو بیہائنڈ دیٹ؟ جزاک اللہ خیر. بہت ایسے زبردست کوشچن ہے کیونکہ دس نیڈ ٹو بی کلیئر ان ایوری ونز مائنڈ کہ یہ پیکٹ دیکھیں پرائمریلی نا یہ ایک نیا بیلنس آف پاور اس ریجن میں کریٹ کیا جا رہا ہے. اوریجنلی کنسیپٹ یہ تھا بیلنس آف پاور، ایک نیا بیلنس آف پاور بن رہا ہے. اچھا اوریجنلی تو امریکہ نیو مڈل ایسٹ پالیسی کے تحت یہاں 4-5 ملکوں کی سیکیورٹی کونسل بنا رہا تھا جس میں ایران، اسرائیل، ایجپٹ، ترکی وغیرہ کے ذریعے اس ریجن کو، سعودی عرب کے ذریعے اس ریجن کو بیلنس کرنا چاہ رہا تھا. وہ ایران کو انکارپوریٹ کرنا چاہ رہا تھا، ریجیم چینج کر کے اس کو انکارپوریٹ کر کے اسٹرکچر کا حصہ بنانا چاہ رہا تھا، اور وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن کر کے اس کو ذرا ڈاؤن کر کے اسرائیل اور سب کو ایک ابراہیمک کارڈ میں کنیکٹ کر کے تاکہ اپنی افواج کو وہ اپنے گریٹر آبجیکٹو جو اس کو زیادہ بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے جو چائنا کا ہے اس کی طرف فوکس کر سکے. یہ تھا. لیکن جب اوریجنل پلان اے یہ تھا. اب جب فی الحال جنگ کے دوران جب ان کو بدترین شکست ہوئی، آلموسٹ کنفیشن کر چکا ہے ٹرمپ نا چند دن پہلے، اس نے کہا ہے کہ اگر وہ صرف اپنے ہرمس کھول لے تو مجھے کوئی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کو ختم کر دیا ہوا ہے. بیسیکلی اس سے کنفیشن کہ یار بس یہ کھل جانا تو یہ اس کے بغیر میرے لیے فیس سیونگ نہیں ہے. تو یہ اب وہ ادھر آ گیا ہوا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب اگر یہ سارے اڈوں سے پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ ایران کی میزائل سے خطرہ ہے، تو اس صورت میں اس ریجن کا ایرانین ایمبیشنز کو یا کچھ حد تک جیسا میں نے کہا یہودی وجود کے ایمبیشنز کو کیسے مینیج کیا جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک الائنس بنایا ہے، اور یہ ان کے لیے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ان کی موجودگی ایران کو اور ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، لمٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے پہ نہ سوچیں. تاکہ اگر کچھ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ لوگ خواہ وہ اسرائیل کے اندر ہو یا وہ ایران کے اندر ہو اور وہ اس سے کل بڑھ کے سوچنا چاہیں تو ان کو ایک لمٹ آ جائے. اور بائی دا وے آلریڈی یہودی وجود نا وہ بھی اس کے کاؤنٹر پہ سوچ رہا ہے ان اے سینس، اور امریکہ اس کو اپروو کرتا ہے. اور وہ یہ کہ یہودی وجود سائپرس، گریس، سومالی لینڈ اینڈ لائکلی ٹو بی UAE، ٹھیک ہے، یہ اس کے اور انڈیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس کے مقابلے میں ایک سیکنڈ الائنس ہے جو دوسرے کو بیلنس کریں گے. یہ کام نا امریکہ کو بڑا فائدہ دیتا ہے جب اس طرح کے ایک دو بیلنس ہو جو کہ ریجنل لیول کے بیلنسز ہوں. اب اس میں اگر ایک بھی زیادہ بہت آگے بڑھتا ہے تو امریکہ اس کو اپنی پاور کے ذریعے اس کو کمزور کرتا ہے، دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. اور جب دوسرا بڑھ رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کو کمزور کر کے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر امریکہ کو بہت کم انٹرفیرنس کر کے ریجن کا مینیج ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک بیلنس آف پاور کا کنسپٹ ہے جس کے ذریعے وہ ڈفرنٹ ریجن کو مینیج کرے. جس طرح ساؤتھ ایشیا کو پاکستان انڈیا کے ذریعے پاکستان کو اتنا کمزور نہ کرے کہ انڈیا میں ہڑپ کر جائیں، لیکن مضبوط نہ کرے کہ ہم بھی کچھ کر سکیں. تو ہم ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں، اور اس سے امریکہ کو ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جھگڑا ہوگا تو ایک ٹرمپ کی کال پہ وہ سیز فائر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ دونوں امریکہ کو ناراض نہیں کرتے، تو ایک لمٹ کے اندر رہتے ہیں. وہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے اس ریجن کو مینیج کر کے اپنے آپ کو واپس چانے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. آلدو دس مائٹ بی ٹیمپری، کیونکہ وہ ابراہیمک کارڈ اور باقی اپنے اوریجنل پلان پہ شاید پھر دوبارہ واپس جائیں جیسی اپرچونٹی بنے. فی الحال چونکہ وہ اب تھوڑا سا وہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کو فی الحال وہ ایسے اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں سرکل بیک کروں گا دوبارہ اس پہ بھی ضرور انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے. لیکن حماد، ایک تو دیکھیں ہمارے لیے واحد جو سورس ہے وہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے. جیسا عمران کہہ بھی رہے تھے کہ اس پورے معاہدے میں ہمیں کہیں پہ اللہ رسول کا نام نہیں نظر آیا، کوئی ہمیں قرآن کی آیت نہیں نظر آئی، کوئی اس طرح کا کوئی انڈیا ہی دے دیا جاتا کہ یار یہ ہم کوئی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے نظر آیا ہے ہمارے چینلوں پہ ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے، لیکن آپ ایگریمنٹ کے اندر یہ نہیں. جی میں ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں. بالکل. تو اگر تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو ایجوکیٹ کریں کہ جو ہمارا اسلامک تھاٹ ہے، ہمارے جو اسلام کی بنیاد ہے، اس میں اس طرح کے الائنسز کے حوالے سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ کیا اگر اس طرح 2-3 اسلامی ملک، مسلمان ملک اگر اکٹھے ہوں، ایک الائنس بنائیں، تو از اٹ سم تھنگ دیٹ شوڈ بی دیٹ فرام این اسلامک پرسپیکٹیو وہ ایک اچھا عمل ہے، صحیح ہے، یا اس کے بارے میں کوئی کیا ہمیں گائیڈنس ملتی ہے؟ اچھا، یہ بہت اسپیسیفک کویسچن ہے.
اور میں اسی لیے اس کوشچن کو ذرا واضح انداز میں رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بات ہے 2 3 4 مسلمان ممالک کی آپس میں الائنس کر لینا کہ ہم اکٹھے ہو کر کچھ کوپریشن کرتے ہوئے کام کریں گے۔ آپ اسلامک فقہ کے اندر چلے جائیں اور وہاں دیکھیں بیٹھ کے کہ اس کے اوپر علماء نے، مجتہدین نے، فقہاء نے کیا لکھا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی ایک باب، کوئی ایک چیپٹر بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہو۔ اچھا، کوئی ایک چیپٹر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ لاہور نے اور پشاور نے ایک بیٹھک لگائی ہے کہ آج کے بعد ہمارا اگر کوئی مسئلہ ہوا، بیرونی تک کسی نے حملہ کیا، تو ہم ایک یونیفائڈ رسپانس دیں گے اس کو، تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو آلریڈی ایک اینٹی کے انڈر، ایک لیڈرشپ کے انڈر ہے۔ اسلام بغداد کو، قاہرہ کو، دمشق کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم کراچی کو، کوئٹہ کو اور لاہور کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک مسلمانوں کی ایک سے زیادہ ریاست ممکن ہی نہیں ہے، الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک مسلمانوں کا ایک سے زیادہ امیر ممکن، یعنی میں اگر دوسرے اینگل سے سوال کر لیتے ہیں نا، ایک میٹنگ چل رہی ہے اور اس میٹنگ کے اندر ڈسکشن کیا ہو رہی ہے؟ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ پشاور کور اور منگلا کور کیا یونیفائڈ رسپانس دے یا نہ دے۔ اگر کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے تو لاہور کور کیا کرے گی اس کے اندر؟ تو کیا مطلب اس بات کا؟ تو اس کے اوپر ایک لیڈر بیٹھا ہوا ہے، ایک امیر بیٹھا ہوا ہے، وہ آرڈر کرے گا، اور ہم تو اس کو ایک سنگل یونٹ دیکھتے ہیں، ایک سنگل باڈی دیکھتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کے خطوں کو ایک باڈی دیکھتا ہے، وہ ایک سے زیادہ باڈی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا بُعِثَ للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ جب ایک سے زیادہ خلفاء یعنی ایک سے زیادہ حکمران کی بیعت ہو جائے تو دوسرے والے کو قتل کر دو۔ قتل کر دو سے مراد یہ ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ مسلمانوں کے حکمران ہوں۔ اسی طرح جب تم ایک معاملے کے اوپر اکٹھے ہو اور کوئی وہاں پر آ کے رخنا ڈالنا چاہے، تو جو رخنا ڈالے، پولیٹیکل یونٹی کو توڑنے کی کوشش کرے، اس کو تلوار سے قتل کر دو۔ صحیح ہے۔ اب یہ اس وقت جو ریالٹی ہے مسلمانوں کی کہ وہ ایک سے زیادہ ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس ریالٹی کے اندر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ڈبے میں اپنے آپ کو بند کرو، کہ یہ ریالٹی تو ہے، ریالٹی چینج کرنے کی بات نہیں کرنی۔ اب بتائیں کہ اس ریالٹی کے اندر اسلام کیا آنسر کرتا ہے؟ یہ کوشچن ہی غلط ہے۔ ہم اس کوشچن کا آنسر کیوں کریں؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ اسلام ریالٹی چینج کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام ریالٹی کو اپنے مطابق ڈھالنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام دنیا کے مطابق چلنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کو اپنے مطابق چلانے کے لیے آیا ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ پاکستان، ترکی، مصر، سعودی عرب، یہ ایک ریاست، ایک لیڈرشپ، ایک فوج بنیں گے، یہ ایک ملک ہوں گے، اور ان کا یہ ان کا دین ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا دفاع ایک ہے، ان کی جنگ ایک ہے، ان کی صلح ایک ہے، اور ان کی اور جو کاز اسلام نے ان کو دیا وہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے جہاد، یعنی دین کو غالب کرنا باقی تمام ادیان کے اوپر۔ جس کاز کے لیے انہوں نے ایک ریاست وجود میں آتی ہے، اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے۔ اب بات آ گئی کہ الائنس کا ذکر بہرحال فقہ کی کتابوں میں ہے، لیکن کس طرح ہے کہ کفار سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بس جی صحیح، کفار سے نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا الائنس کا تو سوال ہی نہیں۔ سوال کیا؟ کافروں، وہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کفار کی آگ سے روشنی بھی نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انڈیویجول کافر آیا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اپنی اتھارٹی، اپنے جھنڈے کے تلے اس کو الاؤ کیا کہ تم لڑ جاؤ۔ لیکن جب ایک طائفہ، ایک گروہ آیا، ایک ریجمنٹ آئی، ایک بٹالین آئی کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، ساتھ مل کے آپ کی کاز کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ وہ اپنا جھنڈا لے کر آئے تھے، وہ اپنے جھنڈے کے مطابق کرنا چاہ رہے تھے، اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ جنگ ہے، ایک ہیلپ آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے، ہم کفار کی آگ سے روشنی بھی نہیں لیتے، تم سے مدد لینا، یہ تمہارے ساتھ چلنا تو کہاں کی بات ہوئی۔ تو لہٰذا اسلام میں، اسلام کا جو حکم ہے نا وہ بہت کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک سنگل لیڈرشپ کے انڈر اپنے ریسورسز جمع کریں، صحیح، اپنی فوج کو کمبائن کریں، یہ ایک باڈی ہے، ایک یونٹ ہے جی، اور یہ ایسے ہی، اور باقی جو تمام ممالک ہیں وہ دارالکفر ہیں اور وہ فورن پالیسی میں آئیں گے، صحیح، اور ان کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا جیسے حربی کفار کے یا معاہد کے احکامات فقہ کے اندر باب باندھا ہوا ہے علماء نے اور فقہاء نے۔ تو دس از دی اونلی
پاتھ جو کہ اللہ کو منظور ہے اور اللہ کے رسول کو منظور ہے, اور دس از دی اونلی پاتھ جو کہ اسلام نے ہمیں جس کی طرف گائیڈ میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں, بہت سمجھنے والا جملہ ہے, وہ یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں دس از اے اسٹیپ ٹوورڈ یونٹی. آپ ایک دم کیسے بات کر رہے ہیں نا, ایک دم ون گو میں آپ سب الائنسز کے سب کچھ کیسے یونیفائی کر رہے ہیں. ان فیکٹ دس پرپیچویٹ دا اللیجیٹمیٹ نیشن اسٹیٹ آرڈر. یہ دوام بخشتا ہے اس غلط آرڈر کو. جب آپ بھائی چارہ ڈال لیں گے نا, بھائی چارہ یونٹی کو نہیں پروموٹ کرے گا. بھائی چارے کا مطلب یہ کہ اب تم الگ ہو میں الگ ہوں, اور ہم نے اس جذبات کو دفن کرنے کا ایک ارینجمنٹ کر لیا ہے. جب میں سوچوں کہ ہم ایک کیوں نہیں, تو آپ کہیں بھائی چارہ ہے نا. کبھی کبھی مجبوری میں فلاں جنگ میں ایک دفعہ میں تمہیں پیسے نہیں دیے تھے, تو ہم ایک ہے نا. ایک نہیں ہے بھائی, ایک نہیں ہے. ہم سب ہر چیز میں ہر لحاظ سے ایک امیر کے نیچے ہونا چاہیے تھا. دس پرپیچویٹ دا illegitimate nation state order, this alliances, this state of unity. It's not a step toward perfect unity. صحیح. اور بالکل یہ بھی ایک بڑا اچھا اس میں نقطہ ہے نا کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے مسلمانوں نے کیا کوئی اور کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور یمن کے مسلمانوں نے, سیریا کے مسلمانوں نے, اور غزہ کے مسلمانوں نے, کشمیر کے مسلمانوں نے کوئی اور کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ کیا ان کا دفاع اور ان کی جو حرمت ہے, ان کی جو عزت ہے, وہ کوئی ڈفرینٹ ہے؟ تو یعنی کہ ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں باقی پوری امت کو. اگر چلیں ایزیوم کر بھی لیا جائے کہ 3 ملکوں نے کر لیا, تو ہم باقی پوری امت کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس معاہدے کے اندر سے. کیوں؟ کیا انہوں نے بھی وہی کلمہ نہیں پڑھا ہوا, انہوں کا بھی وہی. تو اچھا عمران, آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ افسوس کا بھی آپ نے اظہار کیا تھا کہ دیکھیں امریکہ جو ہے اس کی کمزوری بھی عیاں ہے, نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکل رہا ہے, نکلنا چاہ رہا ہے, کسی قسم کی ڈیل کی اس کو تلاش ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہرمز کو بس اوپن کر دو, میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ دماغ, وہ لوگ جو کہ ایک انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس امت کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے, آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اپرچونٹی جو کہ ایک تاریخ پیش کر رہی ہے, یا شاید اللہ کی طرف سے ایسا ماحول کریٹ ہوا ہے, اتنی ایک زبردست اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے, کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور واقعی ایک صحیح معنوں میں ایک اسلامک ایک جو اتحاد ہے, جو امت کا ایک تصور ہے, اس کو ری وائٹلائز کیا جائے, دوبارہ سے اس کو کھڑا کیا جائے؟ لیکن جنید جزاک اللہ خیر, اس وقت یعنی اگر آپ کیپبلٹی کی بات کریں تو ہم آلریڈی پارٹ آف مڈل ایسٹ کو آج ہم مینیج کر رہے ہیں نا. ہماری فوجیں اتر گئی ہیں, پہلے بھی 13,000 فوج پہنچی ہوئی تھی سعودی عرب میں. قطر کی بات ہے, مختلف ایئر فورس میں ہمارے لوگ موجود ہیں, ہمارا وہاں پہ اسٹرکچر موجود ہے, اور اب تو ایگریمنٹ کے تحت بھی ہم آگے نیچرلی ایکسپینڈ کریں گے. باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم قطر اور بحرین اور ان ملکوں کے ساتھ بھی ڈیلز ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ پارٹ آف مڈل ایسٹ تو آلریڈی مینیج کر رہے ہیں, تو پھر اپنے لیے کیوں نہیں, اللہ کے لیے کیوں نہیں, امریکہ کے لیے کیوں؟ سوال یہ ہے نا. آپ کے پاس اس وقت نا ملٹری کیپٹل موجود ہے, امریکن پاور دیکھ لی ہم نے, ایکسپوز ہو گئی ہے. اب میں دیکھیں جنید, آپ اور ہم لوگ یہ اپنے کتنی پوڈ کاسٹوں سے ہمیشہ امریکن طاقت کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں. بگرام بیسس کے اندر کیا ہوا, یا پھر غزہ کے اندر جو ہے, مختلف پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزیں کول کے بیان کر رہا ہے. آج ہم نے امریکہ کو اڈوں سے بھاگتے دیکھا ہے, پہلے اردن بھاگتے دیکھا ہے, اب اسرائیل بھاگتے دیکھا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پاور تو ایکسپوزڈ ہے, ان کی اپنی کنٹری کی سچویشن ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس تفصیل سے کیا ہے. تو ہمارے پاس نا ملٹری کیپٹل ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر سکیں اور امریکہ کو اس ریجن سے کک آؤٹ کر سکیں. ہمارے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے. اگر ہم اس پورے پروجیکٹ کو غزہ کے ڈیفنس کے لیے یوز کریں, اگر ہم اس کو فلسطین کی آزادی کے لیے یوز کریں, کوئی ایک بندہ آپ کے خلاف کڑا نہیں ہو سکتا آپ کی افواج کے راستے میں. اگر یہ پروجیکٹ اسٹیبلش ہو کہ یہ فلسطین کے لبریشن کے لیے ہے, یہ حکمران اس کو روک نہیں پائیں گے. ان کی وہ ملٹریز جو ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ ساری ملٹری بھی آپ کو جوائن کریں گی, کوئی اس کو روک نہیں پائے گا. پھر آپ کے پاس اسپریچول کیپٹل ہے. جب آپ اللہ کی خاطر کریں گے, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, نصر نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اوبلیگیشنز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کی خاطر نہیں نکلتے جو کمزور پا کے مستضعفین ہیں, جو کہ دبائے گئے ہیں, جو عورتیں بچے ہیں, ان کی خاطر کیوں نہیں نکلتے.
آپ جائیں گے تو آپ کو اسپرچول کیپٹل نہیں ملے گا, آپ کو اللہ کی سپورٹ نہیں ملے گی, اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. کیا امت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی؟ امت کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی؟ امت کی بوڑھی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, والدین, مرد, عورتیں سب آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے؟ آپ کے پاس کوئی فائنینشیل کیپٹل کی کمی ہے یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے؟ کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ یہ صرف ایک ول آپ کو روکتی ہے کہ آپ نے وہ ول, وہ عہد نہیں کیا اللہ سے کہ یا اللہ ہم تمہارے بندے ہیں اور آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس پہ چلیں گے, تم میری مدد کرنا. آپ اس عہد کی طرف نہیں آ رہے. اور عمریں ہماری جنرلی اگر آپ دیکھیں, ہم جو یہ معاملات سنبھالتے ہیں وہ پالیسی میکنگ میں کسی بھی جگہ پہ ہو, وہ کسی بھی حکومتی شعبے کے حصے دار ہوں, وہ فوج کے اندر ہوں یا بیوروکریسی میں ہو, اراؤنڈ 60s ہوتے ہیں. کیا عمریں ہیں آپ کی؟ آپ اللہ کو خوش کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ابو جہل یا ابو لہب والا ڈیسیجن لینا ہے نبی کی کال کے جواب میں, اسلام کے کال کے جواب میں, یا آپ نے ابو بکر, عمر, سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ اور سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سٹانس لینا ہے. This is the decision is yours. آپ اللہ کو جواب دیں. آپ کی گردن میں بوجھ ہے, آپ کی نوکریاں چل رہی ہوں گی, آپ نے مرنا ہے. اکیلے ننگے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن, ہر بندہ برینا کھڑا ہوگا, اور آپ ادھر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, this one action can transform. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو probably 6 year ملے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد, ان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نصرہ دی تھی, اس ریاست قائم کرنے کے لیے اپنی پاور ہینڈ اوور کی تھی انہوں نے. ان کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا تھا. ان کی وفات پہ یعنی جب ان کی روح آئی اللہ مسکرائے ان کے لیے. ٹھیک ہے, اور ان کی جنازہ اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے اترے تھے. یہ جسٹ 6 year, پوری زندگی جاہلیت کی جنگیں لڑ کے, کفر کے نفاذ کے باوجود آخر میں اس کال کو ایکسیپٹ کر کے کیا اجر کما گئے. So this decision, this opportunity lies with us. اب تو نا گراؤنڈ فیکٹس بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا آپ اللہ کے پہ یقین کر کے کریں, نہیں اسباب بھی پورے ہیں, سارے اسباب بھی پورے ہیں, اور توکل آپ کو رکھنا چاہیے اللہ پہ, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے جنید, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ یہ سب تب کریں گے جب آپ اپنے ملک میں اسلام نافذ کریں گے. جب آپ ان ایجنٹ لوگوں کو جو کہ امریکہ کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں, راتوں کو اٹھتے ہیں, پلاننگز کرتے ہیں, یہ سب جو کر رہے ہیں, ان کو آپ کو ہٹانا پڑے گا. آپ جیسے ہی ایک ملک میں خلافت قائم کر کے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں گے, امت آپ کو لبیک کہے گی. امت آپ کو لبیک کہے گی. آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے, آپ کے پاس اسپرچول کیپٹل ہے, آپ کے پاس ملٹری کیپٹل ہے, آپ کے پاس فائنینشیل کیپٹل ہے, اور آپ امیڈیٹلی ایکسپینڈ کریں گے with or without the consent of these regimes. With or without the consent of these regimes, جن کو آپ ہٹائیں گے اور یہاں پہ اس کو خلافت کے اندر ضم کر کے آپ غزہ کی طرف موبلائز ہوں گے. بالکل, جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں اس سے بہتر تھاٹس کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو نہیں ختم کر سکتے تھے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ٹاپک ہم نے آپ کے لیے چوز کیا آج, میرے خیال میں بہت ریلیونٹ بھی ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے. اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے آج یہاں پہ جو بات کی ہے, انشاءاللہ صحیح معنوں میں امت کو وہ اتحاد اور وہ یگانگت, وہ ایک یونٹی نصیب ہو جو ہم دیکھیں, جس کی طرف عمران نے اشارہ بھی کیا, بات بھی کی. اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.